سالک سیرت، سالک سیرت۔ اس ادارے کے روح رواں کو جنہوں نے یہ اپنی کوششوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی قربانی سے اس ادارے کو پروان چڑھایا، رات دن اسی کوششوں میں لگے رہے سیزن 1 سے لے کر کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے نوجوان طبقے کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شناس کرایا جائے۔ میں دعوت دوں گا آخری کلمات تشکر کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں دعوت دوں گا مولانا سعد رفیع صاحب کو کہ وہ ڈائس کے اوپر آئیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ مولانا سعد رفیع صاحب، ڈائریکٹر آف علم و عمل سالک سیرت کمپٹیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا شور سنائی دے رہا ہے، خاص طور پہ خواتین کی جانب سے۔ خواتین کی طرف تھوڑا شور زیادہ ہے، تو جو اور اسی طرح تھوڑا بہت مردوں کی طرف بھی ہے، تو جو والنٹیئر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ کیونکہ بات ہو رہی ہے اور آخری بات ہے۔ ویسے ہمارے شیخ ادارے کے سرپرست اعلیٰ حضرت جی مولانا شمس الرحمن العباسی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی آنا تھا، اور میرے بعد جو نصائح اور دعا تھی وہ انہوں نے کرنی تھی، اور لیکن چونکہ ہمارا پروگرام ایک دن مؤخر ہو گیا اور آج وہ کہیں اور مدعو تھے تو اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ محترم بزرگان دین، مشائخ عظام، اساتذہ اور طلباء اور تمام حاضرین محفل، آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ سالک سیرت کے اس سلسلے کو کامیاب بنانے والوں اور ادارہ علم و عمل کے اس باغیچے کی سیرابی کرنے والے تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جا سکے۔ یہ جو رونق آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے مہینوں کی انتھک محنت ہے۔ مختلف اسکولوں کے طلباء اس سلسلے میں شریک رہے اور انہوں نے ان مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خوب محنت کی۔ ان کے اساتذہ، اسکول کے پرنسپل حضرات اور انتظامیہ نے بھی بہت تعاون کیا۔ ان کے والدین بھی اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ کسی طرح ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، آگے بڑھ جائے، اور میں یہ بات ہر بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ مقابلوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ہرایا جائے یا نیچا دکھایا جائے، بلکہ جس چیز کا مقابلہ کروایا جائے ہر خاص و عام میں اس چیز کی دلچسپی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں ہم مقابلہ کروا رہے ہیں سیرت کا، قرأت کا، نعت کا، ڈرائنگ بھی کروا رہے ہیں تو اللہ کے نام کی، خانہ کعبہ کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان شعائر اسلام کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنا مقصود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں،
اور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ رونق جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ثمرہ اور حاصل ہے۔ جن ساتھیوں نے بھی محنت کی وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو وہ ویسے ہی کامیاب ہیں، اور ان کی محنت علم دین کے راستے کی محنت ہے، اور احادیث طیبہ میں جو فضائل علم کے راستے کی محنت کرنے والوں سے متعلق وارد ہوئے ہیں وہ سب طلبہ ان کا مصداق ہے، جیتے ہوں یا ہارے ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور جس نے محض نام و نمود کے لیے محنت کی تو اگر وہ ونر بھی بن گیا، یہاں سے وہ اپنی سٹیج پر آیا، اس نے شیلڈ بھی لے لی، تب بھی وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام۔ یہ واضح فیصلہ ہے۔ میں ادارے کے سارے والنٹیئر حضرات، اساتذہ کرام، استانیوں، خادمین اور ورکر حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ ایک ایک خادم، آپ یقین کریں، اس نے بھرپور محنت کی، اور ایک ایک شخص نے خوب محنت کی۔ بس ایک نعرہ مستانہ لگا کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لیے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش ہے۔ اسکولوں میں جانا، ان کو مقابلے میں شرکت کے لیے آمادہ کرنا، پھر مقابلے کروانا، تحفوں کا انتظام کرنا، انہیں منظم کرنا، اسپانسرشپ حاصل کرنا، ہال کی تیاری، مارکیٹنگ، ڈیزائننگ، کمیونیکیشن، ایک ایک کام، نہ جانے اس طرح کے کتنے کام انتہائی مشکل ہیں اور محنت طلب ہیں، اور یقین بھی نہیں آتا کہ ہمارے چند ساتھیوں نے یہ سارے کام کیسے کر لیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے یہ سب ہو پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جن کی بدولت ایک کمرے سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اب پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب ادارے کا لڑکوں اور لڑکیوں کا مدرسہ طارق روڈ اور شہید ملت پہ قائم ہے، اور اس سال ان علاقوں کے ساتھ ساتھ ڈیفنس میں بھی صبح و شام میں درس نظامی یعنی عالم کورس مردوں اور خواتین کے لیے شروع کیا ہے، اور اب ایک کامیاب اسکولنگ سسٹم کی طرف بھی رواں دواں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر خاص و عام کے لیے کورسز اور مختلف کلاسز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی طرح میں اپنے تمام اسپانسرز اور معاونین کا بھی شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے آج الحمدللہ یہ انتظام ہو پائے ہیں، جنہوں نے ہر طرح کے حالات اور سردی و گرمی میں بھی ہمارا ساتھ جاری رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جن اسپانسرز کے بھی حالات بدل رہے ہیں، ڈونرز کے بھی حالات بدل رہے ہیں، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے تو وہ بہر صورت دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ گزارش کروں گا اس سلسلے کو بڑھانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے اس کارواں میں شامل ہوں، بالخصوص سالک سیرت کمپٹیشن میں، تاکہ ہر سال اسکولوں کی تعداد بھی بڑھے، شہروں کی تعداد بھی بڑھے، بلکہ ملکوں کی تعداد بھی بڑھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چھوٹے بڑے دل میں جاگزی ہو، اور ان کی عملی زندگی طے کرے شریعت و طریقہ پر۔ ایک اور اہم گفتگو جس کو میں اسی تقریر میں شامل کروں گا وہ قضیہ فلسطین ہے۔ جی ہاں، چونکہ توجہ سے سنیے گا، ہم ایک امت ہیں، ہماری خوشی بھی ایک ہے اور ہمارا غم بھی ایک ہے، تو موجودہ حالات کے تناظر میں اس پریشانی سے متعلق گفتگو نہ کرنا میں گستاخی سمجھتا ہوں، بے شرمی سمجھتا ہوں۔ تیری یاد آئی تو کہتی ہیں آنکھیں، اب آنکھوں سے آنسو بہانا پڑے گا۔ میں آج کا یہ پروگرام فلسطینی مسلمانوں کے نام کرتا ہوں جو 75 سالوں سے یہود کے بے پناہ مظالم کا شکار ہے، اور اب وہاں کے مسلمانوں کی قتل عام کو بھی 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہود، یاد رکھیں، یہود وہ قوم ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ المغضوب علیہم ہیں، یعنی ان پر اللہ کا قہر اور غصہ ہے۔ اور اسرائیل سے متعلق بانی پاکستان روز اول سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل مغربی
بچہ ہے. آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے یہ لوگ در حقیقت خود دہشت گرد ہیں، جو عورتوں اور بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اسکولوں، اسپتالوں اور مساجد پر حملہ کرتے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی آر تک محسوس نہیں ہوتی. یہ دہشت گرد ہیں. چاہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار. میں جتنی بھی کوشش کر لوں لیکن یہ پریشانی میرے دل سے ختم نہیں ہوتی. اور ایک مقام پر کہتے ہیں رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے مئے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا. یعنی فرانس کا تو شراب خانہ بھی ٹھیک رہے، اور شام جو انبیاء کی سرزمین ہے وہاں کا ایک ایک شیشہ خون سے رنگ آلود ہو. ہے خاک فلسطین میں یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا. مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا. یہ جو باتیں چل رہی ہیں، یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں، یہ جو ملمہ سازی کی سب دھوکہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام بلند ہے، بلند رہے گا. اگر شام کی فلسطین پر مسلمانوں یہود کا حق ہے تو یاد رکھیں اسپین بھی ہمارا ہے، اسپین ہمیں ملنا چاہیے. آج اتحاد اور عمل کی قلت کی وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تمام تر معدنی اور قدرتی وسائل کے باوجود، دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہونے کے باوجود، اہم ترین دریاؤں، نہروں، بندرگاہوں پر کلی تصرف حاصل ہونے کے باوجود، مراکش سے انڈونیشیا تک پورا عالم اسلام مغرب کی غلامی کا شکار ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی، ماننی ہوگی. وہ اللہ پاک ہمیں دکھا رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں دکھا رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں؟ تمہارے پاس دنیا کے سب وسائل ہیں، سب وسائل ہیں، دوسروں سے زیادہ وسائل ہیں، لیکن مجھ سے دور ہونے کی سزا ذلت اور رسوائی ہے جو تمہیں سب کچھ ہو کر بھی مل رہی ہے. وسائل ہمارے استعمال کوئی اور کرتا ہے، معدنیات ہمارے فرنش پروڈکٹس کوئی اور بناتا ہے. آج پوری دنیا میں موجود 18 کروڑ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. کیا یہ مذاق نہیں؟ تمہید میں نے ایک حدیث پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو آدمی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یعنی اس کا دفاع کرے، اور اگر ہاتھ سے بھی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا سمجھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لہٰذا میں ارباب اقتدار سے اپیل کرتا ہوں کہ عملی اقدام لیے جائیں، اور یاد رکھیں کہ مسلمان کبھی طاقت کے زور پر نہیں جیتا، وہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اور باقی تمام لوگوں سے یہ عرض ہے کہ اپنی ہر مجلس کو مجلس دعوت و تبلیغ بنائیں. اس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر کریں، امت کا کی فکر ہماری ذمہ داری ہے. ایک ایک مسلمان کی فکر کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، پوری دنیا میں جائیں. ہم اگر کاروبار کے ذمہ دار ہیں، بزنس کے ذمہ دار ہیں، نوکری کے ذمہ دار ہیں، گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، امت کا ذمہ دار کوئی اور آئے گا کیا؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں. اس امت کی فکر کرنا ہمارے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے. اور جو احباب فلسطین کے ساتھ جتنا مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور سب کے سب غیروں کی کمپنیوں کے بائیکاٹ میں ہرگز سستی نہ دکھائیں. ہم انشاءاللہ ان سے بہتر کمپنیاں بھی بنا سکتے ہیں اور ان سے بہتر پروڈکٹ بھی تیار کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کوالٹی پر سمجھوتا تو ہو سکتا ہے، لیکن معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے مسلمانیت کا سودا ہرگز نہ کیجیے. اور کم سے کم ہر شخص مظالم کے شکار اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے شب و روز دعا کا اہتمام ضرور کریں. چند اشعار کہتا ہوں، اور یہ اشعار میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے تمام ولولہ سے بھرے ہوئے نوجوانوں، ان بچوں کے لیے ہیں. میں ان کے نام یہ اشعار کرتا ہوں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہے. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. تیری دوا نہ چین ہوا میں نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے. سنا ہے میں نے
غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آتش، جو اندر کی آگ پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے، میں جانتا ہوں تمہارے اندر ہے. تمہارے اندر وہ گٹس ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ لائٹ ہے، تم سب کر سکتے ہو. اگر تم سمجھ جاؤ، یقین کر لو کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے. تمہاری دوا، تمہارا علاج، تمہارا فائدہ لندن اور پیرس والی جگہوں پر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے جو کچھ تمہارے لیے ہے. اس پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اب دعا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم بزرگ حافظ اشرف صاحب تشریف لائیں. ہمارے خصوصی معاون ہیں، ہمارا ہمیشہ ہر جگہ ساتھ دیتے ہیں، مہمانوں کو لانا اور ہر اعتبار سے ہمارا خاص ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. حافظ اشرف صاحب.